मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इकदाम न किए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा, सैलाब के बाइस पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। नहीं चाहते कि दीगर ममालिक भी तबाहकुन सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करें। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। तब्दीली के सफ़र में तारीख़ी मनसूबों की नफ़ी शुरू कर दी गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं कि जिस मुल्क में पॉलिसियों का तसलसल नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क में अमन इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल बहुत ज़रूरी है। CPEC जैसे तारीख़ी मनसूबे पाकिस्तान में लेकर आए हैं। 26वीं तरमीम वापस ली जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई के वकील फैजल चौधरी की तस्दीक, कहते हैं एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप को निकलने की हिदायत। छब्बीसवीं आईनी तरमीम करके 10 साला मार्शल लॉ कायम किया गया है। 8 फरवरी को आवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 8 फरवरी को आवाम ने एलीट से ताकत छीनी। 9 फरवरी को आवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। मैंडेट की वापसी के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में निकलेंगे। बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान ने 26वीं आईनी तरमीम को 10 साला मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ करार दे दिया। इस बार कोई वापसी नहीं होगी। एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं लौटेंगे। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी है। अगला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट की वापसी तक एहतजाज करते रहने का ऐलान कर दिया। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। पीटीआई ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी हुई है। गाड़ियों के पीछे भागना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ है। नवाज शरीफ की पीटीआई के एहतजाज के कॉल पर रद्द अमल। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वार्निंग। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। सूबे में एक हुकूमत बुशरा बीबी दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का इल्ज़ाम, कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं लेकिन फौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल हो जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। अदालतों के बजाय सियासत के मैदान में फैसला होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कम और काम पर ज्यादा तवज्जो देता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। पूरे साल में बल्दिया उज़्मा का टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ रुपए था। सिटी काउंसिल में सियासी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हो गए। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज सियासी अफरा तफरी था। दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हमें भी खुद को बदलना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का RCC की तकरीब से खिताब। कहा कि नए इत्तेहादियों ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से तरक्की पज़ीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाक़ाई बैनुल अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक होंगी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवनफील्ड तशरीफ लाएंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حکام کو ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس، BRT کے دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، جدید ترین ڈیزائن پر مشتمل BRT شہریوں کو ناقابل یقین ریلیف فراہم کریں گے، کام کے معیار پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ PIA کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی منسوخ، غیر ملکی حکومت کو PIA فروخت کرنے کی تجویز۔ 30 نومبر تک اظہار دلچسپی کے لیے درخواست طلب بلو ورلڈ کنسورشیم کی بولی کو کینسل کر دیا گیا۔ PIA کو قطری ابوظہبی کو فروخت کیا جائے گا۔ PIA کو غیر ملکی کو G2G معاہدے کے تحت فروخت کیے جانے کی تجویز۔ نجکاری کمیشن کے مطابق غیر ملکی حکومت PIA کے کتنے حصص خریدے گی، فیصلہ تاحال نہ ہو سکا۔ اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا، گہرائی 220 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں مکمل، کل میدان سجے گا۔ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 3 کونسلرز کی نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ شہر میں 167 پولنگ سٹیشنز میں سے 136 انتہائی حساس، 26 حساس اور 5 نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی جائے گی۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بم گرنے کو تیار، پیٹرول 1 روپے 35 پیسے، ڈیزل 3 روپے 35 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5.5 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 58 پیسے اضافے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں 5.5 روپے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 2 روپے 58 پیسے لیٹر اضافے کی تجویز زیر غور۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کیش میں کامیاب آپریشن، 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ مارے جانے والوں میں خودکش حملہ آور عدیلہ بلوچ کو تربیت فراہم کرنے والا ثنا عرف بارو بھی شامل تھا۔ ثنا عرف بارو نے عدیلہ بلوچ کو کالعدم تنظیم میں شامل کیا اور اسے خودکش حملے کی تربیت دی تھی۔ دہشت گرد کی ہلاکت پر عدیلہ بلوچ کے والدین کا اظہار اطمینان۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں ولی اور غٹ حاجی کی آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خارجی نور ولی غٹ حاجی پر پاکستان آنے والے دہشت گردوں کو واپس نہ بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ آڈیو میں نور ولی نے کہا، اطلاع کر دو کہ ہماری طرف سے واپسی کی کوئی اجازت نہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو تیار رکھے، سب قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کا معاملہ، برطانوی ڈپلومیٹک پولیس پاکستانی ہائی کمیشن پہنچ گئی۔ پاکستانی عملے نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے سے متعلق بریفنگ دی۔ برطانوی ڈپلومیٹک پولیس کی پاکستانی ہائی کمیشن کو واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا 10 جون، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 19 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ PTI رہنما علی بخاری نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا۔ بانی PTI اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے ایک اور کیس میں ریلیف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی PTI اسد کیسر، سیف اللہ نیازی، شیخ رشید، صداقت عباسی، فیصل جاوید اور علی نواز کو کیس سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ یاسر محمود نے وریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مہنگائی کا جن بے قابو، سونے کی قیمت میں سینکڑوں روپے کا اضافہ۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز کا اعلان، ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 1400 روپے کا اضافہ۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 2,71,900 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1200 روپے اضافے سے 2,33,111 کا ہو گیا۔ عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $14 اضافے سے $2,660 تک جا پہنچی۔
ملک میں جاری اسموگ کی لہر نے شہریوں کی جان نہ چھوڑی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر. پاکستان کے دیگر آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا، اسلام آباد کا تیسرا، راولپنڈی کا چوتھا اور پشاور کا 5واں نمبر ہے. پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں حد نگاہ صفر ہو گئی. موٹر ویز کو مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. ٹریفک کی روانی متاثر. اسموگ کا مسئلہ برسوں پرانا ہے، راتوں رات حل نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. کہا ماضی میں اسموگ کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے. اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جلد مشکلات سے نکل آئے گا. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پنجاب میں اسموگ کی وجہ چاول کی فصل کی واقعات جلانے کو مسترد کر دیا. کہا کہ اصل حکمرانوں نے اس معاملے پر ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. سب سے زیادہ فضائی آلودگی کی وجہ ٹرانسپورٹ ہے. اس کے بعد فصلوں کا جلانا، پھر کچرے کو نظر آتش کرنا دوسری اور تیسری بڑی وجوہات ہیں. ایئر کوالٹی بہتر، پنجاب حکومت کا اہم فیصلہ. مری میں سرکاری اور نجی سکولز اور کالجز کھل گئے. مری میں سکولز کالجز کو بندش سے استثناء دے دیا. نوٹیفیکیشن جاری. پنجاب کے دیگر اضلاع میں ایک ہفتے بعد بھی اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا. اسکولوں میں آن لائن کلاسز کے لیے انفراسٹرکچر نہ ہونے کا انکشاف. راولپنڈی میں فضائی آلودگی کے خلاف آپریشن کا آغاز. ضلع انتظامیہ نے SOPs کی خلاف ورزی پر 2 صنعتی یونٹ سیل کر دیے. 9 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا 24 اینٹوں کے بھٹوں کو گرا دیا گیا ہے. 13 کو کام سے روک دیا گیا. دھواں چھوڑنے والی 2711 گاڑیوں کے چالان بھی کر دیے گئے. اسموگ کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات نے کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان ظاہر کر دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان. سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کا 555واں جنم دن منانے کے لیے 3000 کے قریب انڈین سکھ یاتری کل پاکستان آئیں گے. بابا گرو نانک کے جنم دن کی مرکزی تقریب 15 نومبر کو ہوگی. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا واہگہ بارڈر پر مہمانوں کا استقبال کریں گے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق فوجی اور ٹی وی میزبان پیٹ ہیگزے کو وزیر دفاع نامزد کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پیٹ ہیگزے ایک سخت، اسمارٹ اور سب سے پہلے امریکہ میں یقین رکھنے والے ہیں. ایلون مسک کو بھی نئے حکومتی کارکردگی کے محکمے کی قیادت کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی. اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد سے متعلق قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا موقف. کہتے ہیں کہ اسرائیل میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. 8 عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ کی صورتحال سے متعلق مشترکہ بیان میں کہا تھا اسرائیل غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہا. اور ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا معاملہ. وفاقی حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈر سے وسیع تر مشاورت کا فیصلہ کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی وطن واپسی پر اہم اجلاس ہوگا. PCB، وزارت بین الصوبائی رابطہ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز شرکت کریں گے. وزارت خارجہ، وزارت داخلہ سے بھی تجاویز لی جائیں گی.